مٹی اپرو تھلا آنی ہے، لہذا میں افضل ہاں۔ اسے نہیں تھکیا بھی میں نے حکم دین اللہ کون ہے، اوہی نہ چکرج پہ گیا بھئی افضل تے مفضول کون ہے۔ میرے قابل احترام صاحب و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس نو ہمیشہ وستی دھتکاریا اور لعنت دا توق دے گلے چھپایا۔ آجزی بہت بڑی نعمت ہے، انکساری اور تواضع بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رسول اس نال راضی ہونا ہے۔ جڑا بندہ اللہ واسطی آجزی اختیار کرے اور اپنے آپ کی نیواں کر لوے نا، اللہ اس کی نیواں نہیں رہن دینا بلکہ بلند فرما دینا۔ جڑا بندہ اپنی گردن جھکا لوے، بندے کسے چڑھائی تے چڑھنا ہوئے نا تے جھک کے چڑھ دے، کسے پہاڑ تے چڑھنا ہوئے، اونچائی تے بلندی تے چڑھنا ہوئے تے بندہ جھک کے چڑھ دے، آکڑ کے نہیں چڑھ سکنا۔ صوفیاء کرام نے اس مثال تو بعد نتیجہ بیان کیتا ہے کہ اگر بندیا تینو بلندی چاہی دیئے تے اپنی گردن جھکا لے، عاجز اور مسکین ہو جا، اللہ تینو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ آئے ہائے، تکبر چاہے کسے بھی چیز نہ ہوئے، اے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں۔ میں اس زمن وچ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بہت ساریاں گلاں آپ حضرات نو سنا سکنا، لیکن میں ایک انہاں دا واقعہ اتھے ضرور کوڈ کران گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو سپہ سالار بنا کے شام دی طرف حضرت عمر بن خطاب نے روانہ فرمایا۔ چند صحابہ آپ دے نال شام فتح ہو گیا، اتھے دے بڑے بڑے رؤساء نے قلعے دے اندر بند ہو کے اندروں اعلان کیتا کہ اسی ہار گئے ہیں، تسی جت گئے ہو، اساں اپنے ہتھیار سٹ دیتے ہیں، لیکن ساڑے تے تساں نے درمیان جڑا معاہدہ ہے او عمر بن خطاب آپوں آکے کران تاں اسی باہر آنگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط لکھیا، اور حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک تو چل پے، ذرا گج کے سبحان اللہ بول۔ آئے ہائے، آپ دے نال ایک غلام سواری، کوئی ہٹو بچو دا شور نہیں، سنتری اور گارڈ نہیں، فوجی سپاہی نہیں، مدینہ پاک تو باہر آپ آئے۔ آپ نے اپنے غلام نو فرمایا، ایک میں ایک تو ہے، ایک سواری ہے، پینڈا بڑا لمبا ہے، اگر میں تے تو مل کے سواری تے بویں تے سواری نال زیادتی ہے، اگر تو سواری تے بویں تے میں چلا تے میرے نال زیادتی ہے، اور اگر میں سواری تے بہ کے تینوں کے چلاواں تے تیرے نال زیادتی ہے، لہٰذا نہ سا اپنے ایک دوے نال زیادتی کرنی ہے نہ سواری تے کرنی ہے، لہٰذا طے پایا کہ ایک فرسخ میں سواری تے بوانگا تے تو لگام لے کے چلے گا، اور ایک فرسخ تو بویں گا تے میں لگام لے کے چلائیں گا، اور پھر ایک فرسخ نہ میں بہنا ہے نہ تو بہنا ہے، بلکہ سواری نو بغیر سوار تے ایسا چلانا ہے تاکہ کسے نال زیادتی نہ ہوئے۔ میرے گرامی قدر سامعین، اے عظیم الشان قافلہ شام وال جا رہا ہے تے چلنے اگے ایک مقام تے پانی آیا، چکڑ آیا، پانی آیا، حضرت عمر بن خطاب لگام لے کے تے چل رہے نے، غلام سواری تے بیٹھا ہے، اور آپ نے اپنی جتیاں نو ٹھپ کے تے اپنی بغلہ تھلے لپیٹ لیا، اور سواری دی لگام نپ کے تے چلن لگ گئے۔ علماء نے کہا کہ شلوار پنڈلیاں توتے اٹھا لیں تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جدو منظر ویکھیا تے آپ نو پیغام بھیجیا کہ بڑے بڑے رؤساء تے بڑے بڑے لوگ تواڈے استقبال وسطی انتظار پہ کر دینے تے تسی سواری تے بین دے بجائے اگے چل رہے ہو، کیونکہ اتفاقاً جدو شام آیا تے او مقام آیا حضرت عمر دے اگے چلن دیواری سی تے غلام دے بین دی سواری سی۔ لوگاں نے ویکھیا تے انہوں نے
سمجھیا شاید جیڑی ہستی سواری تے سوارے او مسلمانہ دا امیر المؤمنین ہے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے انہوں نے آکھیا نہیں سواری تے بین والا امیر المؤمنین نہیں ہے، سواری دلام پکڑ کے چلن والا مومنہ دا امیر۔ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھو کس شان سے مسلمانوں کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ دیکھو کس شان سے مسلمانوں کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تے حیران ہو گئے، انہوں نے پادری تے بڑے بڑے امیر زادے تے رؤسا انہوں نے اپنی پگڑیاں لا کے حضرت عمر بن خطاب دے قدمہ چ رکھ کے انہوں نے کہا اگر یہ شان خدمت گاروں کی، عمر بن خطاب سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے، اگر اے شان تیری ہے غلامہ دی شان ہے تے مدینے والے تیرے آقا مولا مصطفیٰ دا رتبہ کتنا اونچا ہوئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ مل کے پڑھو یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، آواز نال آواز ملا کے یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے ابن دیکھے، پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تکبر چاہے عبادت دا ہوئے، تکبر چاہے رزق دا ہوئے، تکبر چاہے علم دا ہوئے، تکبر چاہے حسن و جمال دا ہوئے، تکبر چاہے مال و دولت دا ہوئے، حتیٰ کہ تکبر چاہے عبادت دا بھی ہو جائے، اللہ نو پسند نہیں جے۔ اے بندہ تکبر کرے کہ میں اتنا بڑا حاجی ہاں، میں ہر سال عمرے تے جانا، میں 5 وقت دا نمازی ہاں، فلاں بندہ تے نماز نہیں پڑھدا، حج کر کے نہیں آیا، عمریاں تے نہیں جاندہ۔ میرے دوستو عبادت دا تکبر بھی اللہ نو پسند نہیں ہے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا ہے ایک بندے نے 80 سال حضرت موسیٰ دے زمانے سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے سر اٹھا کے آسمان وال تک کے کہندہ ہے مولا ہے تو ہی بڑا مہربان تے کریم تے رحیم، لیکن تک نہ میں بھی تے عبادت دا حق ادا کیتا یا نہیں کیتا۔ ایک اللہ نو چنگیاں نہیں جے لگ دیاں، اللہ نے وقت دے نبی حضرت موسیٰ نو پیغام بھیجیا کہ جاؤ فلاں گلی دے اندر فلاں نمبر مکان بندہ رہن والا ویڈی آیا گیا تے تکبر وچ آ گیا ہے اور انہیں 80 سال سجدہ کر کے تے مینوں احسان جتلایا ہے کہ میں عبادت دا حق ادا کیتا ہے، جاؤ انہوں جا کے پیغام دے وہ کہ تیرا یہ جملہ مینوں اچھا نہیں لگا، تیریاں ساریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں، دوبارہ نویں سروں سجدے کرتے نویں سروں عبادت کر۔ میرے بھائیوں میرے دوستو حضرت موسیٰ اس بندے نو پیغام دین وستی کروں چل پے، میرا ایمان ہے اگر اے ماجرا مدینے دے تاجدار دے کسے غلام نال پیش آندا، اللہ اپنے نبی نو کہندا محبوبہ جا اپنے امتی نو پیغام دے تیریاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں۔ سرکار کدے بھی گھروں نہ نکل دے، سجدے چ گر کے کہندے مولا اگر تو نہیں بھی قبول کیتیاں تے میریاں روندیاں اکھاں ویکھ کے قبول کر لے۔ ہر نبی دا اپنا مزاج
ہر نبی دی اپنی طبیعت ہے. اللہ دے پاک نبی موسیٰ کلیم انہوں پیغام دین چل پے. دروازہ کھڑکایا, او بندہ باہر آیا, اللہ دے نبی نو بوئے تے ویکھیا تے کہندا ہے موسٹ ویلکم, میں کتھے بٹھاواں, کے کھواواں تے کے لے کے آواں. آپ نے فرمایا ایڈیاں خوشیاں نہ مناؤ, میں تینوں چنگا پیغام دین نہیں آیا, میں تینوں ماڑی جی خبر دین آیا. کدرے 80 سال سجدہ کر کے تے وڈیایا گئے ہیں, تے وڈیائی تے تکبر نال اللہ نو کہنا رہے ہیں کہ میں عبادت دا حق ادا کیتا ہے. اللہ نو وہ جملے پسند نہیں آئے, انہیں ساریاں تیریاں نیکیاں ضائع کر چھوڑیاں. سجدیاں تے پانی پھر گئے نہیں, نویں سروں نیکیاں دا آغاز کر. اے گل جو ہی اللہ دے نبی نے کیتی نا تے علماء نے لکھے بندے نے خوشی نال دروازے وچ کھلو کے تے نچڑا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا نچدا دے بندہ خوشی دے موقع تے میں اتھے تے تینوں غم کرنا چاہی دے, خوشی نہیں اتے غم دا موقع. تیری 80 سال دی عبادت ضائع ہو گئی ہے, لہٰذا اپنے دماغ دا علاج کراؤ, لگدا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. او بندہ رو کے کہندا ہے اللہ دے نبی میرے کولوں نچن دی وجہ تے پوچھو نا, میرا دماغ ٹھیک ہے, میں ہوش و حواس دے اندر پیا نچنا وا. آپ نے فرمایا کیڑی وجہ نچن دی, توجہ چاہنا اپنے بھائیاں بچیاں بزرگاں دی. او نوجوان کہندا ہے میرا کم سی نیکی کرنا, میرا کم سی عبادت کرنا, میرا کم سی سجدے کرنا, اگر قبول کر لوے تے مرضی نہ کروے تے میرا زور کوئی نہیں, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا کم سی سجدہ کرنا, قبول کر لوے تے مرضی نہ کرے تے میرا زور کوئی نہیں, کیونکہ مالی دا کم اے پانی دینا تے مشکاں بھر بھر لا وے, مالک دا کم اے پھل بھل لانا تے لاوے یا نہ لا. میری ڈیوٹی سی عبادت کرنی, سجدہ کرنا, ڈیوٹی دینی, قبول کر لوے تے مرضی نہ کرے تے میرا زور کوئی نہیں. میں نچنا تاں پیاواں مینوں خوشی آ گئی ہے کہ چلو یار دے لباں تے میرا نا تے آ گیا. چلو چنگے لفظاں نال یاد نہیں کیتا سو, ماڑے لفظاں نال یاد کر لیا, لیکن یاد تے کیتا سنا. میرے بھائیو اے گل جو ہی انہیں منہ کڈی, اللہ دے نبی حضرت کلیم والوحی آئی کہ میرے اس بندے نو پیغام دے دیو کہ پہلے تیرے جملیاں نال میں ناراض ہویا, ہن تو جڑے جملے منہ کڈے نا اللہ دے عرش تے لرزہ تاری ہو گیا ہے تے رحمت دے دروازے کھل گئے. پیغام دے دیو تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے, آئے 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 مل کے بولو تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے, جو قضا کیے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے, جو قضا کیے تھے نماز میں. اے اللہ کی رحمت ہے جو بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بہانے سے انسان کو معاف کر دیتی. تکبر چاہے عبادت کا ہو, دولت کا ہو, مال کا ہو, حسن و جمال کا ہو, رزق کا ہو, بخت کا ہو, کسی چیز کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. ساڑھے صوفیاء اور بزرگاں نے ایک بڑا دلچسپ جہا واقعہ بیان فرمایا ہے. اگر تواڈی توجہ ہے تو ایک باری سبحان اللہ بولو, واقعہ تواڈا سنا دے. صوفیاء اور بزرگ فرمانے بھئی ایک بندہ اتنا متکبر اور مغرور سی کہ عیدی والے دیہاڑے بھی اللہ نو آ کے سجدہ نہیں سی کرنا. لوکاں بڑیاں اس کی متاں لائیاں بھی یار اسی بھی بڑے گناہگار آ, لیکن کم از کم عیدی والے دیہاڑے تے اسی مسیتی جا کے لبنے ہاں, اتھے جا کے اللہ نو یاد کرنے ہاں, سجدہ کرنے ہاں. تے تو ایڈا کوئی وڈیائے ہیں, ایڈا کو پھٹے ہیں بھئی تو عیدی والے دیہاڑا بھی مسجد وچ اچھا ہے, اچھی نماز نہ پڑھنا تے سجدہ نہ کرنا. مولوی صاحب نو لوکاں آ کے شکایت لائی, مولوی صاحب بھی اس کی بلا کے بڑیاں متاں لائیاں, لیکن اس کن چو سنیا تے اس کن چو کڑ چھوڑیا, اس تے کسے گل نہ اثر نہ ہویا.
ملے والے سارے زور لایا، مولوی صاحب لایا، ماؤ پیو لایا، 11 بیلیاں لایا، لیکن اس نے کسے گل نہ اثر نہ ہویا۔ چند دن گزرے اس نے چہرے تے سرکار نی سنت سجا لئی۔ ہائے ہائے ہائے، چہرے تے سرکار دی سنت سجا لئی۔ اذان ہووے نا تے او سب تو پہلے گھر چو جائے نماز پڑھن، لوکی نماز پڑھ کے موڑاون تے او چٹی جی چادر تے بہ کے مدینے وال منہ کر کے تے سرکار تے درود پڑھدا رہے۔ اوہی بندہ ملیا، انہیں آکھیا تینوں تیری داڑھی شریف دی مبارک ہوئے، تینوں تیری نمازاں تے عبادتاں دیاں مبارک ہوون، لیکن اسی اے پوچھنا چاہنے ہاں سارے آساں مت لائیے، تو بندہ انسان نہیں بنے آئے، اچانک تو نمازاں کیویں شروع کر دیتیاں نے تے داڑھی کیویں رکھ لئیے، تیرے کل وجہ پوچھنا چاہنے ہاں۔ اس بندے نے جڑا جواب دیتا پورا دن باڑیاں تے کھیتاں نے اندر بیٹھ والا پینڈو تے دیہاتی جیا بندہ آدھا تساں سارے مت لائیے، میں باز نہیں آیا ماں، میں نو اچانک حکے نے سبق دیتا ہے تے میں باز آ گیا، اور آئندہ تو بعد میں اپنے نال وعدہ کیتا ہے میں نماز قضا نہیں کرنی، کسے دا دل نہیں دکھانا، کسے دا مال نہیں کھانا، آئندہ تو بعد میں اپنے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں نیک بناں گا۔ او بندہ بڑا حیران ہویا کہ اساں سارے مت لائیے تو باز نہیں آیا ہے، حکت کیویں تینوں مت لائیے۔ اس بندے نے جڑا جواب دیتا وہ سنن دے لائق ہے، آدھا میں حکا پیا پیواں، میں حکے دیاں 2 لڑیاں ویکھیاں، ایک لڑی سدھی ویکھی، دوسری لڑی میں تھوڑی جہی ٹیڑھی ویکھی، جڑی میں سدھی ویکھی میں ویکھیا کہ اودے اندر وڈیائی اور تکبر ہے، اور تکبر دی وجہ تو اللہ نے انہوں سزا دیتی ہیں، اودے سر تے اگ دی ٹوپی رکھ چھوڑی ہے، اور جڑی جھکی وئی لڑی ہے اس نو اللہ نے عاجزی دی وجہ تو مالک دا منہ عطا فرما چھوڑے۔ حکے دیاں 2 لڑیاں، ایک لڑی آکڑی وئی تے تکبر والی، غرور والی، پراؤڈ والی تے وڈیائی والی، اور وڈیائی اور غرور دی سزا انہوں اگ دی شکل دے اندر ملی ہے، اور جھکی وئی لڑی نو اللہ نے مالک دا منہ عطا فرما چھوڑے آئے۔ میں اس حکے دی وجہ تو آئندہ تو بعد وعدہ کیتا ہے کہ میں اللہ نو سجدہ کراں گا تے سجدہ قضا نہیں کراں گا، لیکن عارف کھڑی نے عاجزی دی شان بیان فرمائی اپنے لفظاں دے اندر۔ آپ فرماندے نے اچھے اچھا نام رکھایا تے اگ اندر او سڑے یا اے اچھا جنہوں عورتاں چمٹا بھی کہنیاں نے، اچھا بھی کہنیاں نے، جدے نال انگارے ٹھیک کیتے جاندے نے۔ آج کل تے گیس آ گئی ہے، لوگاں نو اچھے تے چمٹے پھل گئے نے، جڑیاں پرانیاں عورتاں سن نہ وہ چمٹے دا استعمال کر دیاں سن، اور چمٹے تے اچھے نال انگارے تے کوئلے سوار دیاں سن تے ٹھیک کر دیاں سن چلنے چوں۔ میاں صاحب کہنے نے اچھے اچھا نام رکھایا تے اگ اندر رو سڑے او نیواں ہو کے لنگ محمد تے تاں بچ سے تو اڑے ساڑھے بزرگاں نے اور اساں نے اسلاف نے عاجزی اور انکساری نو اپنا ترہ امتیاز بڑھایا، اور عاجزی اور انکساری جنہ جنہ حضرات دے اندر رہی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا فرمائیاں۔ اقبال آہدہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ دانا جڑا نا دانا اے خاک وچ جا کے اپنا منہ متھا رگڑ کے اور اپنی ہستی اور اپنا وجود مٹا کے او لوکاں نو عزتاں دینا ہے تے لوکاں نو خوراک تے رزق دینا ہے۔ تے اقبال آہنے اگر تینوں بھی عزت چاہی نہیں ہے نا تے تم ہی اپنے آپ نو مٹا دے، اللہ تینوں عزت عطا فرما دے۔ آئے ہائے اور جس مثنوی رومی نے اندر مولانا روم نے بہت ساریاں تمثیلات بیان فرمائیاں، انہاں تمثیلات وچوں ایک تمثیلے بھی بیان فرمائی ہے کہ جس ٹینی تے
پھل لگ جاون نا وہ ٹہنی جھک جانی ہے تے جس ٹہنی تے پھل نہ ہون نا وہ آکڑی ہونی ہے تے جس بندے نا تسی گردن جھکی ہوئی ویکھو اس اندر عاجزی تے انکساری ویکھو تے سمجھ جاوے ہو اللہ تعالیٰ اس نو پھل لایا ہے تے جڑا آکڑیا ہویا نا تے سمجھو کہ اس کی پھل لگا ہی کوئی نہیں گل سمجھو میری ہائے 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 اور پھر میں اس موقع تے ایک اور بات ضرور عرض کروں گا اور وہ میری ذمہ داری بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے جڑے حضرات سوشل میڈیا نال وابستہ وہ جان دیں کہ 2-3 دن غالباً پہلے شام دے ایک شہر دے اندر ادلب دے اندر ساڑھے ایک مسلمانہ دے بہت بڑے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار نو اگ لائی گئی نعوذ باللہ علیاذ باللہ اور انہوں دی قبر نو جلایا گیا اگ لا کے باقاعدہ انہوں دی خادمہ دی قبر انہوں دی بیوی دی قبر نو اگ لا کے جلایا گیا ہے اے حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کہا تسی قبرہ نے نشان تے مٹا لے سو لیکن انہوں نے جڑیاں اللہ عزتاں تا فرمائیاں انہوں کی کیویں کھورج سکڑے او پاگلو تسی قبرہ نے نشان مٹا سو تسی انہوں نے مزارہ نے نشان مٹا سو لیکن اللہ نے انہوں نے جڑی عزت عطا فرمائی ہے وہ کدے نہیں کوئی مٹا سکنا کیونکہ آپ نا نا وہ تاریخ اسلامی نے اندر ہمیشہ وستی بلند ہے اور بلند رہے گا اور کوئی آپ دے اس عزت اور آپ دے اس وقار اور آپ دے اس معیار نو ختم نہیں کر سکتا حضرت عمر بن عبدالعزیز جتھے عاجزی دی گل آ جائے انکساری دی گل آ جائے اتھے اچانک حضرت عمر بن عبدالعزیز نا نازین وچ آ جانا ہے تے میرا آج دا عنوان بھی صرف اسی وجہ تو سی کہ میں انہاں نو خراج عقیدت پیش کرا اور پیش کرنا چاہید ہے کیونکہ اے او حکمران نے جنہاں دے انداز حکمرانی نو علماء نے خلفائے راشدین دا انداز حکمرانی قرار دیتا سی حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ نہیں مزہ نہیں آیا ایک باری سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کو پیغام ملنا چاہیے جنہوں نے ان کے مزار کو آگ لگائی ان کی قبر کو آگ لگائی کہ تم نے مزار اور قبر کو آگ لگا لی آج ہم شام سے پاکستان کے اس گاؤں اور کونے میں اللہ کے اس ولی کا نام لے رہے ہیں تم کب تک یہ ختم کرو گے لوگوں کے دلوں سے ان کا نام نہیں مٹا سکتے عمر بن عبدالعزیز کا نام قائم ہے اور دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا آپ تے سخاوت نے مان کیتا ہے آپ تے اعلیٰ ظرفی نے مان کیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز و ہستی نے جنہ تے امانت اور دیانت نے مان کیتا ہے ذرا گج کے سبحان اللہ بول آئے ہائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ تے سخاوت نے مان کیتا ہے نجابت نے مان کیتا ہے جرت اور شجاعت نے مان کیتا ہے جنہ تے اعلیٰ ظرفی اور خوشبختی نے مان کیتا ہے جنہ تے امانت اور دیانت نے مان کیتا ہے آپ تے حکمرانی دے طرزنو علماء نے خلفائے راشدین دا انداز حکمرانی قرار دیتا ہے گرامی قدر سامعین عراق دا شہر ایک عورت دا خامد فوت ہو گیا 5 بچیاں یتیم رہ گئیاں بیوہ ماں دے گھر بچیاں نو کھان پین وستی چیز کوئی نہیں رہی او عراق تو چلی تے شام آئی دمشق دے اندر آ کے انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز دا پتہ پوچھیا کسے بندے دسیا او سامنے گھر جس دے دروازے دے ایک پھٹے جائے ٹاٹ دا پردہ لٹک رہا ہے او عمر بن عبدالعزیز دا گھر ہے او عورت دروازے دے قریب آ کے آواز دین دیئے ادروں ایک عورت باہر آئی انہیں عورت سمجھ کے انہوں اندر بلایا عورت کہن دیئے جدو میں اندر گئیاں بہت بڑی میں نو حویلی نظر آئی ایک کونے تے میں نو بڑا جیا درخت نظر آیا دوئے کونے تے میں نو کنواں نظر آیا اور انہیں ایک چھوٹی جی جگہ بنائی ہوئی او دے اندر انہیں چند برتن رکھے ہوئے انہیں تے صابن لایا ہوئے تے مٹی لائی ہوئی انتظار پہ کرے میں نے انہیں 4 پائی تے بٹھایا پانی دیتا اور میں کیا میں امیر المؤمنین نال ملاقات کرنا آئیاں او کہن دیئے تھوڑی دیر رکو امیر المؤمنین آ جاندیں عورت کہن دیئے میں بیٹھی انتظار پہ کرا چند لمحیاں تو بعد ایک بندہ اندر آیا او عورت انہوں کہن دیئے میں برتنہ تے صابن رکھ کے انتظار پہ کرنی سلا کے تسی کتے رہ گئے سو او کہن دے میں کدرے کم چلا گیا جلدی جلدیوں کنویں دے قریب گیا انہیں رسی نال پایا ویا ڈول کنویں چ لٹکایا پانی نال انہیں ڈول بھریا او پاندہ جائے او
عورت برتن صاف کر دی جائے. پھر وہ آ کے چارپائی تے بیٹھا, عورت اندر گئی تے وہ سرکہ لے آئی, رات دی پکی ہوئی باسی روٹی لے آئی. دونوں میاں بیوی نے بے کے درخت لے روٹی کھا دی تے وہ روٹی پہ کھاون. او عراق والی مہمان عورت کہندی ہے میں سوچیا اے امیر المؤمنین دے دوئے میاں بیوی غریب ملازمن, امیر المؤمنین نے انہوں ملازم رکھے ہوئے ہیں. جدوں کھانا کھا پی کے تے فارغ ہوئے, او عورت میرے قریب آئی, آ کے کہندی ہے اٹھ تے امیر المؤمنین نو مل. میں کیا کیڑا ہے امیر المومنین؟ عورت کہندی ہے جس نے ڈول کنویں دے اندر لٹکا کے تے پانی پایا اور میرے برتن دھلائے, میرے نال بہ کے رات دی خشک روٹی سرکے نال کھا دی, اے مسلمانہ دا امیر. او عراق دی خاتون کہندی ہے میں حیران ہوئی تے عمر بن عبدالعزیز دے سامنے آئی تے سارا ماجرہ میں بیان کیتا. میں عراق دی رہن والی ہاں, میرا خامد فوت ہو گیا ہے, 5 بچیاں نے یتیم ہو گئیاں, میرے گھر انتظام کوئی نہیں, میں اپنی بچیاں نو کھانا کھلاواں. فاقے تے غربت دا عالم ہے. اے گلاں جو ہی میں کیتیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز پھٹ پھٹ کے تے رون لگ گئے, نالے ہاتھ جوڑ کے تے میرے اگے معافیاں منگنیاں شروع کر دیتیاں. تے میں آکھیا جناب تسی کیوں میرے اگے معافی منگ دے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے تو تیریاں بچیاں یتیم ہو گئیاں, تیرا خامد دنیا تو چلا گیا, تو میری رعایا سے گلتے بندی اے سی کہ میں نو پتہ ہونا چاہیے سی کہ تیرے گھر غربت فاقے آئین, لیکن میں نو پتہ ہی نہیں چلیا. تو عراق تو چل کے تے میں نو اے دسن آئی ہے, لہٰذا میں کتنا بڑا نالائق ہاں, میں اپنی نالائقی تے پیا رونا وا تے تیرے کولو معافیاں پیا منگنا, میں نو معاف کرنے. میرے بھائیو میرے دوستو, او عراقی خاتون کہندی ہے میرے دل وچ خیال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اگر میرے 5 بیٹیاں وستی 100 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کر دے وننا تے میریاں موجہ بن جانگیاں. آپ نے رونیاں قلم کاغذ منگوایا, آپ نے میری پہلی بیٹی دا سالانہ 1000 دینار وظیفہ مقرر فرما جو. تے میں کیا اللہ تیرا شکرے, اپوں سر کے نال روٹی کھان والا تے لوگاں دیاں بچیاں دا 1000 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کرن والا. میں کیا اللہ دا شکر ہے, آپ نے میری دوئی بچی دا بھی 1000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا, تری بچی دا بھی 1000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا, تے چوتھی دا وظیفہ جو ہی مقرر فرمایا نا تے میں کیا اللہ توانو عزتاں عطا فرمائے, توانو بلندیاں عطا فرمائے, توڑیاں بچیاں نیاں خیراؤن, اللہ توانو بہاراں نصیب فرمائے. آپ نے قلم کاغذ رکھ چھوڑیا تے رکھ کے فرمایا میں تیریاں 4 بیٹیاں دا وظیفہ مقرر کر دیتا ہے, میں تیری 5ویں بیٹی دا وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہاں. اپنیاں 4 بیٹیاں نو کہو کہ بانٹ کے تے 5ویں بہن نو بھی دے دینا ہے, میں 5ویں دا وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہاں. او عورت کہندی ہے وجہ کیویں؟ آپ نے فرمایا جدوں میں تیری پہلی بچی دا وظیفہ لکھیا تو اللہ دا شکر ادا کیتا تے میں بھی اللہ نال جڑیا رہا, دوئی دا کیتا تے تو اللہ دا شکر ادا کیتا تے میں بھی اللہ نال جڑیا رہا, اور میں خوف خدا نو دل وچ رکھ کے تے تیری بچی دا وظیفہ لکھدا رہا. تے جدوں میں تیری چوتھی بچی دا وظیفہ لکھیا تو اللہ دا شکر ادا کرن دے بجائے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا. تے ہن اگر میں وظیفہ لکھاں ہن اللہ راضی نہیں ہوے گا, میرا نفس راضی ہوے گا, میری ذات راضی ہوے گی, لہٰذا میں 4 دا وظیفہ لکھ چھوڑیا, 5ویں دا نہیں لکھیا. جا کے اپنی 4 بیٹیاں نو کبھی کہ 5ویں نو بھی دے دے من, میں 5ویں دا وظیفہ نہیں لکھ رہا ہوں. اے رکا لے جاتے والی عراق نو جا کے میرا سلام دیں تے میرا رکا انہوں دے دیں. او عورت سواری تے بیٹھی کئیاں دنوں تو بعد شام چو چلی تے عراق پہنچی. صبح والی عراق دی بارگاہ چاہیں تے والی عراق نے یوں ہی عمر بن عبدالعزیز دا خط پڑھیا تے پھٹ کے تے رون لگ گیا. تے عورت کہندی ہے میں وجہ پوچھی تے وہ کہندا ہے بی بی پچھلی رات عمر بن عبدالعزیز دا انتقال ہو گیا ہے, آپ دا وصال ہو گیا ہے, آپ دنیا تو چلے گئے نے. تے او عورت رو کے کہندی ہے میری یتیم بچیاں دا کے بنے گا. والی عراق کہندا ہے گھبرا نہیں, جب تک میں موجود ہاں تیریاں بچیاں نو وظیفہ ملدا رہے. اگر میں کرسی تے قائم رہا نا تاویں وظیفہ ملے گا,
اور اگر مینوں کسے اللہ بھی دیتا نا تے میں اتنا مالدار ہے وہاں، اتنی میری حیثیت اور استطاعت ہے، میں ذاتی طور تے تیریاں بچیاں نو وظیفہ دیاں گا۔ او عورت کہندی ہے تسی کیوں دیو گے؟ آپ نے فرمایا اگر اتے عمر بن عبدالعزیز جے امیر آ جائے تے تھلے جائے تھلے ساڑھے جائے خادمہ دے دلاں وچ وی اللہ رحم پا دیندا۔ عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں اور پورا خاندان آپ دا بادشاہ والا خاندان ہے، چاچے مامے نانکے داد کے سارے، لیکن اس نے باوجود حال ہے کہ ایک دن گھر داخل ہوئے، بچیاں نو بلایا، پہلی بچی نو، آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، پہلی بچی آئی انہیں منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا، دوسری نو بلایا انہیں بھی منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا، تیسری نو بلایا انہیں بھی منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا۔ آپ نے بیوی نو بلا کے فرمایا ہے بچیاں نے منہ اگے کیوں ہاتھ رکھیا ہویا ہے؟ اور عورت رو کے کہندی ہے بیوی آپ دی میریاں بچیاں 3 دن دیاں بھوکیاں نے تے اج 3 دن تو کچے پیاز نال روٹی کھا رہیاں نے تے انہاں دے منہ چوں سمیل آ رہی ہے تے تساں بلایا تے بچیاں نو گوارا نہیں ہویا کہ باپ دے سامنے بدبودار منہ لے کے جائیے، لہٰذا انہاں اپنے منہ اگے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ آپ بیوی رو رہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے گھر رہ کے نہ شکری کر رہی ہیں اللہ دی، اوے تینوں تے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے 3 وقت دا پیاز نال تیریاں بچیاں نو کھانا نصیب کیتا ہے۔ آ میرے نال باہر چل ایسے لوگ تینوں بھی کھانا جڑے جھونپڑیاں چ رہن والے تے لوگاں کو نو بھیک منگ کے روٹی کھان والے، اوے بھلیے تینوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے تیریاں بچیاں نو گھر دے اندر 3 ٹائم پیاز نال روٹی کھانا نصیب تے تو اللہ نہ شکری کر رہی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آپ دی خلافت ٹوٹل 2.5 سال رہی، 2.5 سال تو بعد آپ دا انتقال ہو گیا، 40 سال دی عمر میں، لیکن آپ نے نجابت اور شرافت اور سخاوت اور اعلیٰ ظرفی دیاں ایسیاں مثالہ قائم کیتیاں جڑیاں رہندی دنیا تک قائم رہ گیاں۔ آپ دی تابناک اور عظیم الشان زندگی دے نقوش کوئی نہیں مٹا سکدا۔ اللہ اس مرد درویش دی قبر تے اور مرد درویش دی اللہ کردار تے اور اس دی موت تے اور اللہ اس دی آخرت تے عظیم ہاں رحمتہ نازل فرمائے، اور اللہ سانو نہ دی مشعل راہ، سانو نہ دی زندگی مشعل راہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ٹرین کی ایک بوگی اتر جائے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور ہمارا وزیر خارجہ اگر ایک مارٹر گولا انڈیا کا وہ آ جائے پاکستان میں تو فوراً پریس کانفرنس کرتا ہے۔ انہیں ایک ٹویٹ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس قبر اور مزار کی بے حرمتی پہ بھی کرنا چاہیے تھا، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ آج ہم سارے ہاتھ اٹھا کے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا جائے، اور تمام اسلامی ممالک کے حکمران وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اظہار یکجہتی کریں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ اور ان کی قبر کے ساتھ جو بے عزتی اور بے حرمتی ہوئی ہے اس کا باقاعدہ ازالہ کیا جائے۔ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جاتا؟ اللہ عمل کی توفیق۔